سب سے گمبھیر مسئلہ جو آج کے دور میں مجھ سے جو سب سے زیادہ سوالات دو پوچھے جاتے ہیں، ان میں ایک سوال یہ ہے کہ میاں بیوی میں شدید اختلافات، شدید لڑائی، شدید سوال پائے جاتے ہیں۔ شادی کرائی، لڑکی صحیح نہیں نکلی، جیسے تربوز خریدا اور لال نہیں نکلا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل سب سے پہلے میں آپ کو ایک دو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک مرض کی تشخیص اور اس کی دوائی ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ ایک انجن ہے، گاڑی بہت بڑی ریل کی گاڑی ہے یا کار ہے، اس انجن کے اوپر 50-60 پرزے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا پرزہ لگا ہوا ہے، اس پرزے کی بھی کوئی وجہ ہے اور وہ اس کا مکینک جانتا۔ میاں بیوی جو ہے نا، یہ گہرائی میں نہیں جاتے کہ یہ شخص یا یہ بندی یہ بات کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم ہے، اپنی کیئر ہے، بچت کرنا چاہ رہی ہے، آپ کا خیال کر رہی ہے، اس کی پیار کی شدت ہے۔ وہ ایک دوسرے کو لفظوں اور لہجوں سے پہچانتے ہیں۔ ایک بڑی گندی بات کر رہا ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوتے ہیں، اس کی کوئی عزت، وہ ایک بنایا ہوا انہوں نے جملہ کہ ہماری عزت، ہمارے ماں باپ کی عزت ہماری۔ او بھائی، جب تم کسی کے گھر آ گئے نا، کبھی تم نے دیکھا تمہارے باپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا ہو اور اس کے بیٹے نے کسی دوست کو کہا ہو کہ یار میرا باپ مجھے پاگل بول رہا ہے، تو اگلا دوست بولے گا یار تیرا باپ ہے، پاگل بول دیا تو کیا ہو گیا، چپ ہو جا، کوئی بات نہیں۔ اس بات کو آپ نارمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے میاں بیوی، ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی، اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، تو اس کو دوسری عورت بھڑکانے لگی، اس نے بولا چپ ہو جا بیوی، میرا شوہر ہے، مجھے 10 دفعہ مارے گا، کوئی بات نہیں۔ اس نے اتنے بڑے ایشو کو اتنا نارمل کر دیا، اتنا نارمل کر دیا، آج وہ آباد بھی ہے اور وہ خوشحال بھی ہے۔ تو دیکھیں، میاں بیوی کے لہجے کی وجہ سے 90% لڑائیاں ہوتی ہیں، اور دوسرا حجت کی وجہ سے۔ ہم میاں بیوی کے رشتے کو نارمل ہی نہیں لیتے۔ نارمل مطلب کہ یار بات کری ہو رہی ہے نا تو بات کریں، جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں، یار یہ میری بات ہی نہیں سن رہی۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، جوتے دو جوڑے ہوتے ہیں، کتنے؟ دونوں کا منہ الگ، دونوں کا رخ الگ، دونوں کا ڈیزائن الگ، مگر وہ جوڑا کہلاتا ہے۔ آپ دونوں مختلف ہیں، یہ مانیں آپ دونوں مختلف ہیں۔ سب سے پہلے یہ ضد کرنا چھوڑ دیں پیار میں، محبت میں، میاں بیوی میں، کہ یار یہ جو ہے نا، یہ میری بیوی ہے۔ بھائی وہ آپ کی بیوی ہے، پہلے وہ انسان ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے، یہ آپ کا شوہر ہے، پہلے وہ انسان ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اس کو انسان سمجھیں اور زندگی کے ہر مسئلے کو نارمل سمجھیں۔ کیسے؟ دو بچے لڑائی کر رہے ہیں، ایک چیز ہے اس کے پیچھے لڑ رہے ہیں، جیسے یہ پین ہے، اس کے پیچھے لڑ رہے ہیں، آدھے گھنٹے بعد وہ پین ہوا کتے کی طرح فالتو پڑا ہوا کہ کسی کو پرواہ نہیں، وہ گڑیا، وہ چیز۔ آپ دونوں کے جتنے میٹر ہیں نا، وہ سارے چھوٹے میٹر ہیں۔ آپ جب چھوٹے تھے 5 سال کے، آج آپ 25 سال کے ہیں، تو جو 5 سال کے تھے جب، تو آپ نے یہ فیل کیا تھا، بڑی بڑی باتیں، غرور، میری عزت شادی میں نہیں گئی، میرا یہ ہو گیا، میں کپڑے نہیں پہنوں گی، میرا یہ ہو جائے گا، وہ سب کے سب مر گئے۔ کوئی زندہ ہے؟ جب آپ 5 سال کے تھے، وہ 55 کے تھے، آج وہ زندہ ہیں؟ مر گئے۔ کہاں ہے ان کی عزتیں، کہاں ہے ان کی وہ باتیں، کہاں ہے ان کی وہ سوال جواب؟ کیا 1970 میں شادیاں نہیں ہوتی تھی؟ کیا 1990 میں نہیں ہوتی تھی؟ 2000 میں نہیں ہوتی تھی؟ ایسے ہی آپ سب سے پہلے نارمل رہنا سیکھیں۔ سب سے کامیاب ترین آدمی وہ ہے جو نارمل رہے۔ نارمل آدمی زیادہ کامیاب۔ اگریسو آدمی اگر کوئی آپ کو مل جائے نا، اگریسو شوہر، تو لوگ اس کو چونا لگائیں گے، لوگ اس کو بھڑکائیں گے۔ آپ کی دکھتی نس آپ کے سارے خاندان کو پتہ ہے، آپ کتنے بخیل ہیں، آپ کتنے فراخ دل ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں، سب جانتے ہیں۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں سب جانتے ہیں۔ اپنے خاندان کے 10 سال کے بچے سے اپنے بارے میں رائے لے لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کس ٹائپ کے آدمی ہیں۔ تو میاں بیوی کے بیویوں سے درخواست ہے، اعتراض نہیں ہے، جو ڈرامے میں دیکھیں اس کو الگ رکھیں، جو خاندان میں کسی بیوی کو دیکھیں، کسی کزن کو دیکھیں، اس کو الگ رکھیں، اپنے شوہر کو الگ رکھیں۔ خدا کی قسم، اللہ پاک نے ہر شخص کا ڈی این اے الگ بنایا ہے، ہر شخص کی بناوٹ الگ کی ہے، ہر شخص کا مزاج الگ ہے، ہر شخص کا بلڈ گروپ الگ ہے، ہر شخص کی سکن الگ ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کے اندر احساسات بھی الگ ہوں گے،
سب سے پہلے احترام سیکھیں میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام. اگر وہ کچھ غلط کر رہی ہے آپ کی خاطر تو کیا پتہ اس میں کوئی حکمت ہو، کوئی بصیرت ہو. آپ کے لیے 1000 روپے ادھار لے کے آپ پہ خرچہ کر رہی ہو، آپ کی اولاد پہ کر رہی ہو. میاں بیوی اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ دونوں ہنس کے بات کرتے ہیں تو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ معاف کر دیں. جب آپ 60 سال کی عمر میں ہوں گے نا تو سب سے زیادہ پچھتائیں گے یہ میرے اندر جان بھی تھی، ہمت بھی تھی، میں خوبصورت بھی تھا اور میں کتوں کی طرح لڑتا بھی تھا. اتنی خوبصورت لائف گزاریں کہ چائے کا کپ آپ پیے نا تو یوں پیے کہ جیسے کوئی شہزادہ پی رہا. اور یقین کریں یہ میڈیا آپ کا سیکس کی حوث بڑھا رہی ہے اور آپ کے گھروں کا سکون برباد کر رہی ہے کہ آج عورتیں یا مرد کہیں اور منہ مار رہے ہیں. اتنی پیاری لائف ہے نا، اتنی پیاری لائف. ارے پاگل، خدا نے یہ ڈیزائن کیے، خدا نے ڈیزائن کیے. سمجھ، فرشتوں کے سامنے خدا نے یہ گواہی دی ہے، خدا نے گواہی دی ہے کہ یہ اچھے کام بھی کریں گے. اس سے اوپر کوئی بات ہے؟ تیرے لیے خدا نے گواہی دی ہے کہ یہ اچھے کام بھی کریں گے. اور تیرے لیے خدا نے شیطان کے ساتھ چیلنج کیا ہے. ایک عظیم جنگ وہاں سے شروع ہو رہی ہے اور آج بھی سب کے پاس ہے. سارا کا سارا میڈیا یہودی چال ہے. یہودی آپ کے گھر نہیں آ سکتا پر اس کا میڈیا آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میسیج آ گیا. بادشاہ ہو یا دشمن ہو اس تک میسیج پہنچانا کمال ہوتا ہے. اور ایک دوسری بات بتاؤں کہ آپ جب قرآن کوشش کریں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ایک حدیث صلح رحمی کی ہفتے میں بھی سنائیں نا، ہفتے میں ایک، کسی بہانے سے کسی دوست کو فون پہ سنا رہے ہوں، کسی مولوی کا لگا دیں، صلح رحمی کی، احترام کی، آپ کے رشتے میں برکت آ جائے. آپ لڑ رہے ہیں، آپ کی اولاد کیا سمجھ رہی ہے، آپ کے پڑوسی کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے. اب کسی وجہ سے پہلی بات تو یہ سوچیں کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا بولتا، کیا کرتا. یہ سب سے ضروری ہے. دوسری بات، احترام نہیں چھوڑیں. تیسری بات کہ بات پوری سنیں، ریئیکشن 24 گھنٹے بعد دیں. میاں بیوی میں فوراً ریئیکشن دینے والا بندہ جاہل ہے، چاہے وہ بیوی ہے چاہے مرد. اپنے شوہر یا بیوی کا اتنا احترام، اور میں قسم نہیں کھاتا کہ انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر اللہ پاک تمہارے ذہن میں خیر و برکت کا جواب ڈال دیں گے اور تمہیں اس پہ صبر کرنے پہ اللہ پاک اس سوال کے اندر، اس لڑائی کے اندر برکت ڈال دیں گے. لڑنے سے کوئی جیتا؟ میاں بیوی میں آج تک کوئی جیت ہوئی لڑنے سے کہ وہ لڑ کے جیت گیا؟ نہیں، تمہارا باپ بھی نہیں جیت سکتا، چاہے تم عورت ہو چاہے مرد ہو. تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نٹ انجن کے بہت اندر ہوتے ہیں. میاں بیوی کی ہر بات بہت گہری ہوتی ہے، ان کا آپس میں بڑا پیارا اور بڑا گہرا اور بڑا زبردست رشتہ ہے. اگر آپ اس رشتے کو پہچانیں نا تو آپ یقین کریں آپ خوش ہوں. کماتا وہ اس کے لیے، گھر وہ اس کے لیے خیال کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے انجن کے پارٹس بہت سارے اوپر نیچے جڑے ہوئے، ایک کے اندر ایک پرزا بھی خراب ہو گیا تو انجن کھڑا ہو جائے گا. پرزا تو چھوڑیں، آئل نہیں ہے تو خراب ہو جائے گا. میاں بیوی جنتی رشتہ ہے، جنتی رشتہ ہے یار. آپ خود اتنے سمجھدار ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک ریپیٹیشن، ایک پرانا سوال دوبارہ یاد آ جائے. اپنی بیوی کو قرآن کا ایک صفحہ لازمی سنائیں، اپنے شوہر کو قرآن کا ایک صفحہ لازمی سنائیں، ایک حدیث لازمی سنائیں ہفتے میں. میں یہ نہیں کہہ رہا روز، جب موقع ملے، چھٹی والا دن آدھا گھنٹہ تو بیگم کو دو. اس سے پوچھو تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، کیا تمہاری خواہش ہے، کیا زندگی ہے، کیا ہے. تم ٹائم نہیں دو گے، یقین کرو تمہاری بیوی کو کوئی اور ٹائم دے گا. اب اس کو نیگیٹو لے رہے ہو، پازیٹیو لے رہے ہو، لے لو، مرضی ہے تمہاری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رشتے کے لیے قرآن میں، حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ہر جگہ ہے. دوسرا، کوئی بھی تمہیں تمہاری بیوی یا شوہر کے بارے میں کوئی بات کرے، اس کا 1 مہینے تک ریئیکشن نہیں دینا. کتنا؟ 1 مہینے تک کم سے کم. اس سے کم ریئیکشن جلدی دے دیے نا تو تم تباہی کے دہانے پہ ہو. تمہیں کوئی کہتا ہے نا تمہارا شوہر فلاں لڑکی کے ساتھ ہے، خود میں کوئی کہتا ہے تمہاری بیوی فلاں فون پہ بات کر رہی ہے، ویٹ کرو. اللہ کا اپنا لفظ ہے کہ جو لوگ کھلے عام بے حیائی کرتے، میں ان سے نفرت کرتا ہوں. تم یقین کرو وہ قدرت کے سارے سائنسدان ملا لے، سارے مخبر ملا لے، CIA ISI سب کو ملا لے، بے حیائی نہیں چھپے گی. بس
گارنٹی دے رہا ہوں کہ 40 مولویوں سے تم اپنے تعویذات لے لو، جادو کرا لو نا، بے حیائی باہر آ جاتی۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہوں تھے، ان کے راز آج دنیا جانتی ہے، ان کی مخلص ترین آرمی کے باوجود بھی ان کے راز نکل گئے نا۔ تو تمہارا شوہر یا بیوی کیا چیز ہے؟ مطمئن زندگی گزارو، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا موبائل چیک نہیں کرو، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا آنے جانے پہ رپٹ مت ظاہر کرو۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارا رہے گا، وہ یار تمہارا نکاح ہوا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تمہاری اولاد کو بھی اللہ پاک نے الگ حقوق دیے۔ ایک تو ذہن کو میڈیا کی وجہ سے یوں مضبوط مت کرو، لال ہو جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، خون کھول رہا ہوتا ہے، زبان تھڑ تھڑ آ رہی ہوتی ہے، جسم کانپ رہا ہوتا ہے، چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، سوسائڈ کے 40 دفعہ اٹیمپٹ کرنے کا خیال آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اور وہ بات کیا ہوتی ہے؟ دو ٹکے کے لیے اپنے ذہن کا خمار، دوسروں کا فطور، تیسرے کی نااہلی، اپنے جذباتی پن، کچھ بھی نہیں۔ اپنی زندگیوں میں سکون لاؤ، اپنی زندگی میں آسانی لاؤ، اپنی زندگی میں محبتیں لاؤ۔ میں 2 گھنٹے بات کرتا رہوں نا تو کم ہے، مگر مدعے کی بات ہے، ایک دوسرے کا احترام کرو اور فوراً ری ایکشن نہیں دو، 24 گھنٹے بعد ری ایکشن دو، اور ہر بات کو سمجھو۔ اور تم یقین کرو نا، وہ اگر گالی دینا تو تم پیار نچھاور کرو، بولو ہم دڑ بول، یہ حکومت بھی تیری ہے، زمین بھی تیری ہے، سلطنت بھی تیری، تو بادشاہ یہاں کا، تو شہزادی ہے تم یہاں کی، ایش کر موج کرنے دے مستی یار۔ بول میں تیرا شوہر ہوں، ایش کر دو، تو بول میں تیری بیوی ہوں، تو ایش کر۔ ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کریں، اتنی محبتیں پیدا کریں کہ دوسرے تمہاری مثال دیں۔ یار تم زندگی کے اور کیا ناکام آدمی ہو گئے کہ تم سے تمہاری زندگی میں ایک بندہ خوش نہیں ہوا، ایک ماں باپ خوش نہیں ہوا، ایک بیوی خوش نہیں ہوا، 3 بندے جس بندے سے راضی نہیں ہے نا وہ ناکام ہے، وہ میری لسٹ میں ناکام ہے، وہ دنیا کی لسٹ میں ناکام ہے۔ 3 بندے تم سے مطمئن نہیں ہو پائے یار، تم کیا حکومتیں سنبھالو گے، اور کیا تم سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہو، اور کیا تم تیسمار خان بنتے ہو؟ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم سے 3 بندے راضی نہیں ہوتے۔ مسکرانا سیکھو، چھوٹے چھوٹے گفٹ ایک دوسرے کے لیے ہفتے میں 1 دفعہ لازمی لانا سیکھو، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی بات کرو، خیر کی بات کرو۔ اگر وہ سارا دن برائی کرتی ہے نا، سارا دن، تم اچھے رہو۔ اللہ پاک بدلنے والے ہیں، اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ پازیٹیو آدمی اچھی موت مرتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، اپنے اندر اچھی فیلنگز رکھتا ہے، اس کے معدہ خراب نہیں ہوتا، اس کا ہاضمہ خراب نہیں ہوتا، وہ خوشحال رہتا ہے۔ تو اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔